پاکستان کے کسی ٹی وی چینل پر کسی پروگرام میں سور کے جو کھال وغیرہ ان سے بنی ہوئی چیزوں کے متعلق کافی جو ہے وہ بحث چلتی رہی ہے. اس حوالے سے بعض ہمارے جو ویورز ہیں انہوں نے بھی سوالات بھیجے ہیں. تو عائشہ صدیقہ صاحبہ نے گجرانوالہ سے اور ایک اور دوست ہیں اسفاق سے، انہوں نے اکٹھے یہ سوالات اس طرح کے بھیجے تھے. عثمان میر صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہ سوال پوچھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں سور حرام ہے، یہ سب جانتے ہیں، لیکن سور سے بنی ہوئی مصنوعات جیسے جوتے وغیرہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہم محترم مبشر احمد خانم صاحب مفتی سلسلہ کے پاس چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 قسم کی استعدادیں عطا فرمائی: جسمانی، ذہنی، اخلاقی اور روحانی. اور اللہ تعالیٰ اپنی شریعت میں جس چیز کا بھی حکم دیتا ہے وہ ان 4 استعدادوں کی نشو و نما کے لیے ہوتی ہے. ہر چیز، ہر کام جس کا شریعت حکم دیتی ہے، یا وہ انسان کو جسمانی لحاظ سے مفید ہوتی ہے، یا ذہنی اعتبار سے مفید ہوتی ہے، یا اخلاقی اعتبار سے مفید ہوتی ہے، یا روحانی اعتبار سے مفید. اور ہر وہ بات جس سے شریعت منع کرتی ہے وہ انسان کو یا جسمانی طور پر نقصان دیتی ہے، یا اس کے ذہن کو نقصان دیتی ہے، یا اس کی اخلاقی استعداد کو نقصان پہنچاتی ہے، یا روحانی طور پر اسے نقصان دیتی ہے. یہ بنیادی فلسفہ ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، قرآن پاک فرماتا ہے کہ وہ انسان کے فائدے کے لیے ہے. یہ جداگانہ بات ہے کہ انسان کو بعض چیزوں کے فوائد کا پتہ لگ گیا، بعض چیزوں کے فوائد کا تاحال پتہ نہیں لگا. بعض چیزوں کے استعمال کا طریق انسان کو آ گیا، بعض چیزوں کے استعمال کا طریق تاحال انسان کو نہیں آیا. لیکن یہ انسان کو، ایک مسلمان کو اس بات پہ مطمئن ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ. آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے مقرر کر دیا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، مومن، وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اشیاء میں غور کرتے رہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار، جو جو چیزیں بھی تو نے پیدا کی یہ بے مقصد پیدا نہیں کی. ہر چیز میں ہمارے لیے افادیت ہے. وہ افادیت کس پہلو کے لحاظ سے ہے؟ بعض باتوں کا ہمیں پتہ لگ گیا، بعض کا ہمیں تاحال پتہ نہیں لگا. اب یہ بات کہ خدا تعالیٰ نے کون کون سے چیز کو حرام کیا اور کیسے حرام کیا، اس بات کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں فرماتا ہے قل، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دنیا کو بتا دے لا اجد فیما اوحی الی محرما، جو کلام مجھ پہ نازل کیا گیا میں اس میں کوئی حرام نہیں پاتا. اللہ طائم یطعمہ، کھانے والے پر کہ وہ کیا کھائے. فرمایا کھانے والا ہر چیز کھا سکتا ہے الا ان یکون میتۃ، سوائے اس کے کہ وہ چیز مردار ہو، اور دم مسفوحا، یا بہتا ہوا خون ہو، اور لحم خنزیر، یا سور کا گوشت ہو، یا فرمایا غیر اللہ کے نام پر کوئی جانور ذبح کیا گیا. تو ان 4 باتوں کو قرآن پاک نے حرام قرار دیا. کس اعتبار سے؟ اللہ طائم یطعمہ، کھانے کے اعتبار سے کہ ان چیزوں کا کھانا حرام ہے. یہ نہیں فرمایا کہ ان چیزوں کو دیکھنا حرام ہے،
ان چیزوں کو چھونا حرام ہے یا ان سے کوئی اور فائدہ حاصل کرنا حرام ہے، کیونکہ اگر ان سے ہر قسم کا فائدہ اٹھانا حرام ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے ان کو پیدا کیوں کیا؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا ہمیں جواب دے دیا کہ سور کا گوشت کھانا منع کیا ہے، سور کے وجود کا کوئی اور استعمال وہ خدا نے منع نہیں کیا۔ چنانچہ اسی آیت میں مردار کو بھی حرام کہا گیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، وہاں ایک بکرے مرے پڑے تھے، آپ نے فرمایا اس کی کھال سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو مر گئی ہے، یہ تو مردار ہے۔ آپ نے فرمایا انما حرما اکلوہا، اس کا کھانا حرام ہے، کوئی اور مفاد اٹھانا تو حرام نہیں ہے۔ ایک حدیث میں لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے سینے کے لیے سور کے بال کا استعمال اس کی اجازت دی۔ چنانچہ اس حدیث کی روشنی میں امام ابو حنیفہ اور امام محمد وغیرہ کا موقف ہے کہ جائز ہے۔ تو جن چیزوں کو خدا تعالیٰ نے منع کیا وہ ان کا کھانا منع کیا، اس سے کوئی دیگر مفاد اٹھانا وہ خدا نے منع نہیں کیا، کیونکہ غذا کا انسان کے کردار پہ، انسان کے اخلاق پہ اثر ہوتا۔ جوتی اس کی کھال کی جوتی پہننے سے تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جی ٹھیک ہے کان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ بہت تفصیل سے مدلل باحوالہ قرآنی آیات احادیث ان کے حوالے سے آپ نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے تفصیل ساری بیان فرما دی ہے، اور امید ہے کہ جس بات کے نتیجے میں یہ بعض سوالات پیدا ہوئے تھے یا بعض غلط فہمیاں کہہ سکتے ہیں یا جو لوگوں کو ایسی بتائی جا رہی تھی وہ یقیناً دور ہوں گی، اور صحیح جو اسلام کی تعلیم ہے جس کے اندر ایک وسعت نظر آتی ہے، جس کے اندر انسانیت کے فائدے کو کبھی بھی جو ہے پیچھے نہیں کیا گیا، اس کو کسی بھی طرح سے روکا نہیں گیا، بلکہ سوائے اس کے کہ جہاں اس کو جسمانی طور پر یا روحانی طور پر یا اخلاقی طور پر جن چیزوں سے نقصان پہنچتا ہے، صرف ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور باقی ہر چیز کے لیے جو ہے انسان کو ایک کھلی اجازت دی ہے کہ وہ ان سے فائدہ اٹھائے، اور ان چیزوں پر کبھی بھی اسلام نے پابندی نہیں لگائی۔ اس لیے جو ایک تنگ نظری کا خیال بعض لوگوں کے دل میں پایا جاتا ہے اسلام کے بارے میں، وہ بھی اگر اس جواب کو سنیں تو ان کو بھی اس کے اندر جو وسعت ہے اسلام کے خیالات میں اور اس کی تعلیمات میں وہ ان کو ضرور نظر آئے گی۔